آپ حضرات نے علماء کرام کے بیانات سنے، ہم اس جذبے کے ساتھ انشاءاللہ العزیز شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسیع صاحب دامت برکات معالیہ کا بیان سنیں گے، اور اس نیت سے انشاءاللہ سنیں گے کہ جو ان کے ہدایات ہوں گے اس پر انشاءاللہ ہم 100% عمل کریں گے۔ جس طرح حضرت امیر مرکزیہ ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکات معالیہ کا پیغام آیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر جس طرح 1973 کے اندر اور 74 کے اندر تمام مساجد میں، تمام خانقاہوں میں، مدارس میں، گلی کوچوں اور بازاروں میں ختم نبوت کی آواز ہوا کرتی تھی، قادیانیت مرد آباد کا نعرہ ہوا کرتا تھا، میرے خیال میں اب یہ وقت تقاضا کر رہا ہے بجائے اس کے کہ ہم اسے فرض کفایہ سمجھیں یا کچھ اور سمجھیں، کسی اور الفاظ سے ہم اسے تعبیر کریں، ہم سب کی ذمہ داری ہے، بنیادی ذمہ داری ہے۔ میں خطیب ہوں تو میری ذمہ داری ہے، وکیل ہوں تو میری ذمہ داری ہے، مدارس کا کیا کسی مدرسے کا مدرس ہوں تو میری ذمہ داری ہے، اور میں اس موقع پر بہت ہی معذرت کے ساتھ مدارس کے علماء کرام سے میں درخواست کروں گا کہ عقیدہ ختم نبوت غیر نصابی مضمون نہیں، یہ نصاب کی بنیاد ہے، اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے طلباء کرام کو تیار کر کے جس طرح پہلے کرتے ہیں مزید اسے منظم کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو خیر ہماری اپنی چھونی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں درخواست کروں گا عصری اداروں کے منتظمین کو، سکولوں اور کالجوں کے ذمہ داروں کو، ان سے میری درخواست ہے کہ اپنے سکولوں کے اندر، اپنے اداروں کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے اس مضمون کو اور اس اہم چیپٹر کو از خود آپ پڑھائیں۔ آپ کے ٹیچر جب اسمبلی ہو اس وقت آپ نے طلباء کرام کو اس عقیدہ ختم نبوت کے متعلق بتائیں، یہ کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اگر آپ اس اسمبلی کے موقع پر یا کسی بھی موقع پر، کسی پیریڈ کے اندر، کسی مضمون کے اندر، کسی اپنے گھٹے کے اندر قادیانیت کے متعلق گفتگو کریں کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی غیر آئینی اور غیر اخلاقی حرکت نہیں ہوگی، بلکہ پاکستان کے دفاع کی بات ہوگی، پاکستان کے تحفظ کی بات ہوگی، پاکستان کے استحکام کی بات ہوگی، اس لیے کہ اس وقت پاکستان کو جتنا خطرات لائق ہیں، ہر طرف سے اگر پاکستان پر بے دین قوتیں حملہ کر رہی ہیں، اور اگر غیر ملکی ہمارے ملک پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد صرف اور صرف یہ ہے کہ قادیانیت ان کے ایجنٹ ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم نے خوب کہا، سوچ سمجھ کے کہا، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کی توجہ کے بعد انہوں نے جب قادیانیت کو پڑھا خلاصہ نکال کے کہہ دیا تھا کہ قادیانیت ملک اور ملت کے غدار ہیں۔ میرے اکابر نے بھی ایسا نہیں کہا تھا کہ قادیانیت انگریز کے جاسوسی نظام کا نام ہے۔ ہم کہا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں مولوی کی بات ہے، آج دنیا پر یہاں ہو چکا ہے۔ شکور وہاں عبدالشکور چشمے والا ایک گندا سا چھوٹا سا قادیانی ٹرمپ سے ملاقات کرتا ہے، دنیا کے وزرائے اعظم صدور ان کی ملاقاتیں مشکل ہوتی ہیں، یہ اس کی بات کو توجہ سے سن رہا ہے، جیسا باپ بیٹے کی بات کو سنتا ہے، اور ہے بھی ایسے روحانی اولاد ہیں یہ ان کی۔ میرے دوستو، ان حالات کے اندر مرزا مسرور اگر یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا آئین بدلے گا، انشاءاللہ ہم تاریخ رقم کریں گے۔ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ایک وقت آئے گا کہ کہ دنیا جہان کے اندر قادیانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ میرے خیال میں قادیانیوں کی حماقت اب یہ عمل کرنے جا رہی ہے، ان کی حماقت کی وجہ سے انشاءاللہ یہ موقع ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دنیا جہان میں قادیانیت نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ آپ یہ عزم کرتے ہیں کہ آگے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ مولانا عبدالمجید ہزاروی صاحب دامت برکات نے اعلان کیا کہ 25 جولائی شام 4 بجے نیشنل پولیس کلب اسلام آباد میں تحفظ ناموس رسالت ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ان کے اس اعلان کی تائید بھی کرتی ہے، اور شانہ بشانہ الحمدللہ جمعیت علماء اسلام
اور مجلس تحفظ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم قدم بڑھاتے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیں، رات بھی میں نے ایک بات کی، پرسوں بھی یہ بات کی ہے کہ ہم نے اپنے ٹیکسز جو ہم پر لگے ہیں، ہم پر جو مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے، ہم نے پورا دن دکانیں بند کی ہیں، مارکیٹیں بند کی ہیں، اور اس کے لیے ہم اخراجات کی ہیں، بینر لگائے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اگر تاجر برادری یہاں موجود ہے، تاجر برادری کے علاوہ ہر سکول، کالج، مدرسے اور مسجد کے منتظمین اور ان کے نمازیوں سے درخواست ہے، ہر مسلمان، ہر طبقے سے درخواست ہے کہ خدا را آپ بھی ایک چھوٹا سا بینر صرف 100 روپے کا بنتا ہے، وہ لکھوا کر کے چوک چوراہے پر لگا دیں کہ آج انشاءاللہ العزیز 4 بجے شام کو 25 جولائی کو ہم انشاءاللہ اس ریلی میں شریک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب یہ گیلانی دور کے اندر 295 کے اندر ترمیم کی جا رہی تھی، حضرت مولانا قاضی مشتاق احمد صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی قیادت میں جب ہم نے جلوس نکالا تھا، یہ لیاقت باغ چوک تھی، یہاں سے لے کر کے فیض آباد تک مجمع کا اتنا ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع تھا، اور جب تھوڑا سا آگے چلا تو فیض آباد سے لے کر کے جب انہوں نے ہمارا رخ موڑا تو حکومت فوج کھڑی ہمارا رخ موڑا، راول روڈ پہ چلے گئے۔ انہیں یہ سمجھا کہ شاید یہ تھوڑے ہیں، اللہ کا کرم یہ ہوا راول روڈ سپرینا ہوٹل تک اور ادھر سے فیض آباد سے لے کر کے ڈی چوک تک پورے انسانوں کا ٹانٹے مارتا ہوا سمندر تھا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آج بھی اب یہ حالات اس سے بدتر ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ آپ منظم ہو کر کے اس ریلی کو کامیاب کریں گے کہ نہیں کریں گے؟